جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، یہ اس ایوان میں میری 7ویں کنٹینیوس بجٹ سپیچ ہے. ماضی میں کافی حالانکہ میں اکنامکس کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کی. آج میں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہماری نوجوان ہے، جو نوجوان نسل ہے جو ہمارے بعد آ رہی ہے، کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ اس ملک کا وے فارورڈ کیا ہے. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن سارا اندھیرا بھی نہیں ہے. وے فارورڈ دینا اس ایوان کا کام ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو میں یہ کہوں کہ ماضی میں جو حکمران آئے ہیں انہوں نے صرف تباہ کیا ہے. کوششیں ہوئی ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں لمبی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ماضی کے دھندلکوں میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے جھانکیں تو آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان. آوازیں آتی ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں. جب آپ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں. پورے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں لاہور منٹو پارک، اور وہاں پہ قرارداد لاہور پیش ہونی ہے. اور وہاں امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر محمد علی جناح، جس کی تصویر قاسم صاحب آپ کے پیچھے موجود ہے، انہوں نے اس کو پریزائڈ کرنا ہے، انہوں نے اس کو کنوین کرنا ہے. مجھے اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہاں لوگ کھٹے ہو رہے تھے، میرے دادا پیر محمد خان بھی جب اس زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، میرے مردان ٹسٹے سے قافلوں کے ساتھ وہ لے کے گئے، وہاں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ان پرکھوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، آج ان کے پوتے اور نواسے یہاں پہ اکٹھے ہیں. ہم اس ملک کو بنانے کا عہد کرتے ہیں. قاسم سوری صاحب، وہاں اس امت مسلمانہ نے ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ملک بنائیں گے، ہم ایک ملک بنائیں گے. 1350 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا اس ریاست کی طرز پہ جس ریاست کا نام ریاست مدینہ تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد ڈالی، لوگوں نے وہاں بیعت کی محمد علی جناح کے ہاتھ پہ کہ ہم وہ ملک بنائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ نظریے کی بنیاد پہ بھی ایک ملک بن سکتا ہے. اور پھر جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، 1 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح سے جب وہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سپیچ فرما رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا جو اس ایوان میں کافی دفعہ بول چکا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میرے سے کوئی بات اللہ اچھی کلوانا چاہتا ہے، عموماً آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. پچھلے سال میری سود پہ جو بجٹ سپیچ تھی، آپ تشریف فرما تھے، تو قائد اعظم نے فرمایا، پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. مجھے خوشی ہے کہ 75 یا 72 یا 73 سال بعد اس ہفتے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بی ایس سی کی ڈگری اسی کو ملے گی، بی ای کی جامعات سے، جو قرآن بترجمہ پڑھے گا. دیر آیت درست آیت. میں توقع کرتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے اپنی حکومت سے بھی، میں تجویز بھی پیش کروں گا کابینہ میں بھی جناب وزیر اعظم صاحب کو، کہ یہ جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کو ہم مرکز میں، پختونخوا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کو ادھر لاگو کریں. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جنہوں نے خطبہ الہباد دیا، جو پاکستان کے جن کی سوچ کی بنیاد پہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان بنایا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. 27 رمضان کو جو ملک جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب بنا اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، جب تک قرآن پہ نہیں چلائیں گے نہیں چلے گا. لارڈ میکالے کے قانون پہ یہ ملک. درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا. اور اپنے یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے عثمان کو اور اس کے جیسے بے شمار بچوں کو، عمر کو،
علی کو, حسین کو, سب کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. چھوڑ دو کہ علی محمد اور قاسم سوری کیا کر رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو. اس ملک کے لیے تمہارا کیا رول ہے؟ اگر تم ایک چھوٹے سے کلرک بھی ہو تو کیا تمہارے دفتر سے, تمہاری میز سے فائل جو ہے وہ بغیر وصولی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اپنی میز کی حد تک تو انصاف کرو. علی محمد اپنی وزارت کی حد تک تو انصاف کرو. قاسم سوری صاحب اپنی کرسی کی حد تک تو انصاف کرو. اور عمران خان صاحب اپنی کرسی کی حد تک انصاف کرو, کیونکہ اللہ عمران خان سے بھی پوچھے گا, آپ سے بھی پوچھے گا, قاسم صاحب مجھ سے بھی پوچھے گا, اور ان سے بھی پوچھے گا جو پاکستان کا یہ حال کر کے چلے گئے. ملک تو بن گیا, زندگی نے وفا نہ کی. اس میں بھی کوئی حکمت ہے. شاید اللہ چاہتا تھا کہ قائد اعظم عزت سے چلے جائیں. جاتے جاتے ڈائریکشن دے گئے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس میں سے ایک بات پہ بھی ہم نے عمل نہیں کیا. ایمان, تنظیم, اتحاد, کس پہ ہم نے عمل کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی, ہمارے مولانا صاحب نے سود کے نظام پہ بات کی. آپ آج یہ بات کرتے ہیں, میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی, 2013 کی اپنی بجٹ سپیچ میں بھی یہ بات کی, لیکن 1947 میں جب پاکستان بنا اس آدمی نے بھی یہ بات کی تھی, اور اس زبان میں بات کی تھی جن لوگوں کو وہ زبان سمجھ آتی ہے. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے انہوں نے اسپیچ کے اندر فرمایا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles, the economic principles according to the economic principles of Islam. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے علی محمد یہاں سے سوال کرتا ہے, 72-73 سال سے یہ فیل قائد اعظم, ریاست پاکستان سے یہ سوال آج اس ایوان سے اٹھتا ہے, 72-73 سال سے قائد اعظم کی بات پہ عمل نہیں ہوا. سودی نظام سے نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے 50,000 بجٹ اور لے کے آئیں, اسی طرح ہم رولتے رہیں گے, لیکن ہم نے اس کو تو چھوڑے. ملک کا نظام کیسا ہوگا اس پہ بھی بتایا انہوں نے. وہ کیا کہتے ہیں, میرا اپنا ہی ایک ٹوٹا پھوٹا میرے ٹوٹے پھوٹے شعر ہیں کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے. ادھر اپوزیشن میں کھڑے ہو کے بولتا تھا, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا, پر ظلم کے اندھے ساحل میں, بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں پھر جینے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ننھے ننھے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا کا کھلونا. قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار میں یہ بات کی, واللہ بلوچستان ہمارے دل کے اندر ہے. جس نے بلوچستان سے کوئی بھی زیادتی کی ہے وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں. جس نے ٹرائبلز کو ان کا حق نہیں دیا وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں. انشاءاللہ عمران خان کرے گا. ماضی میں آپ لوگوں نے, فارمر ڈپٹی اسپیکر صاحب یہاں موجود ہے, میں نہیں کہتا کہ میاں صاحب نے کوشش نہیں کی ہوگی, کی ہوگی, وہ نہیں ہو سکا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے جائیں. جب سپی دربار میں قائد نے فرمایا, انگریزی میں ان کی سپیچ ہے, تھوڑا سا اس کا حصہ میں بار بار کم از کم 4-5 بار یہاں بول چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم یہ ہے, میرا یہ پکا ایمان ہے. قائد فرماتے ہیں آج تک اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا سر. میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے. وہ چلے گئے, نہ ہم نے آئین دیا, نہ ہم نے اس ملک کو کوئی نظام دیا. جس انگریز سے اس ملک کو آزاد کیا تھا اسی کی بولی بول کے فخر کرتے رہے, اسی کا لباس پہن کے فخر کرتے رہے, اسی کے نظام کو چلاتے رہے. فرق صرف یہ آیا کہ وائٹ سے براؤن صاحب کی طرف چلے گئے. ہاں اچھا دور بھی آیا, گرین ریولوشن آئی, تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, لیکن آدھا ملک بھی تو گوایا. ہاں بیچ میں ہمیں لیڈرز بھی ملے. ہاں بھٹو صاحب آئے, 73 کا آئین دیا, غریب کے منہ میں زبان تھی اس کو آواز دی. پہلی بار پاکستان کی آئین میں
اسلامی دفات آئے اور قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. کسی کی ہمت نہیں تھی یہ بات اس زمانے میں کرنے کی. ہاں ہمارے اچھے ایپیسوڈز بھی آئے, ہم نے ترقی بھی کی. وہ ملک جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, سلام ہے ان سپوتوں کو جو رات کے اندھیروں میں محنت کرتے رہے. سلام ہے ڈاکٹر قدیر آپ کو, بھٹو صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے, غلام اسحاق خان آپ کا بھی اس میں رول ہے, جنرل ضیاء الحق آپ نے بھی اس کو سنبھالا دیا, آپ نے اس کو بچایا, اور نواز شریف صاحب کے دور میں دھماکے بھی ہوئے, سب کا اس میں کریڈٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو آگے ہم اس کامیابیوں کو لے کے چلے؟ میں نے تو جب شعور کی آنکھ کھولی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں نے تو لوگوں کو لڑتے دیکھا, میں نے تو اداروں کو تباہ ہوتے دیکھا, میں نے تو کرپشن ہوتی دیکھی, نوکریاں بکتی دیکھی, عزتیں لٹتے دیکھی. میں نے تو یہ دیکھا کہ کسی دفتر میں بغیر سفارش کے کام نہیں ہوتا. میں نے تو پاکستان بننے کے 70 سال بعد بھی اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ اور کیمبرج کی ڈگریاں لے کے فخر کرتے دیکھا. 70 سال میں ایک جامعہ نہیں بنا سکے ہم. وے فارورڈ کیا ہے؟ اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے؟ سوری صاحب, میں عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت میں آنے سے پہلے ہی اسے ایز اے لیڈر I used to like him. میں کیوں آیا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میں صرف اس لیے آیا, استخارہ کر کے آیا, اور اس لیے آیا کہ میں اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہتا تھا کہ جب مجھ سے, جب قاسم سوری آپ سے, جب میرے دوستوں سے, امجد صاحب آپ سے, ہم سے جب ہمارے بچے پوچھے کہ جب پاکستان کا یہ ستیہ ناش ہو رہا تھا, جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا, what were you doing? آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے آئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو. اگر بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے 73 کے آئین کا, اگر میاں صاحب کریڈٹ لیتے ہیں موٹر ویز کا, جو جاتا ہے ان کو, پاکستان میں موٹر ویز کا کانسیپٹ لے کے آئے. پاکستان کی سیاست میں انصاف کی بات کی عمران خان نے, وہ یوتھ جو سیاست بدل دی ان کو لے کے آئے. پاکستان میں کرپشن کے نظام کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی. کتنے کامیاب ہوئے وقت بتائے گا. اس ایوان میں میری تقریر سے ان کے مثبت بات یا آپ کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے ان کی منفی بات ثابت نہیں کرے گی. وقت ثابت کرے گا کہ کتنا ہم نے انصاف کیا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے لوگوں سے ابتدا کی. باقی اللہ ہمیں توفیق دے. میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قوم کی طرف اپنے ڈائریکشن دیں. اور آگے کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں جب قائد اعظم نے یوتھ کو سپیچ کرتے ہوئے فرمایا, یہ وہی سپیچ ہے جس کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. اس کے بیچ میں یوتھ کو کہتے ہیں کہ یو میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل, یو آر سیکنڈ ٹو نن. اسی سپیچ میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. اسی سپیچ میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ بہترین زندگی وہ ہے جس کی موت شہادت کی ہو. اٹھا کے دیکھیں, یہ کسی مسجد کے امام کی نہیں, پاکستان کے قائد اعظم کی سپیچ ہے جس کو ہم سے چھپایا گیا. نہ سعودی نظام سے نکلے, نہ اس واسطہ کی طرف گئے, نہ قرآن کے نظام پہ ملک کو چلایا, نہ ان کی تعلیمات کو لوگوں کو بتایا. آج فلسطین میں, خاص کر کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اپنے سوچنا ہوگا, لیکن اس کے لیے مضبوط پاکستان چاہیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. ہاں آج ہم نے پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک لے کے آئے. پاکستان کا پہلا نان ٹیکس بجٹ ہم نے دیا ہے. ہاں 5000 ارب کے قرضے ہم نے دیے ہیں, لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ 6000 سے 30,000 ارب تک بھی قرضے پہنچے, کس نے پہنچائے؟ یہ سوال یہاں پہ موجود ہے کہ جب 1988 میں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو حکومت ملی, اس کے بعد 1999 تک میاں صاحب کی جب دوسری حکومت چل رہی تھی, اس دور میں, اور اس کے بعد جب مشرف کی حکومت 2008 میں ختم ہوئی, پاکستان بننے سے مشرف کی حکومت کے اختتام تک صرف 6000 ارب کا قرضہ تھا جو 30 تک پہنچا. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اسٹیل مل 60 کی دہائی میں, وہ ہمارا پی آئی اے جو دنیا کے لیے ایک مثال تھا, وہ اسٹیل مل جس کو لوگ کاپی کر رہے تھے, وہ اسٹیل مل کی تباہی کون تھے؟ کس نے وہاں پہ سیاسی بھرتیاں کی؟ کس نے پاکستان ایئر لائن کو نوکریاں دینے کی جگہ بنائی؟ نوکریاں دینے کی نہیں, عوام کو سہولت دینے کی جگہ تھی. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ پی آئی اے کو ریوائیو کریں. ہم اس چیز کا ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم نے اس کو چلانا ہے, اسٹیل مل کو ہم نے بہتر کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کو مل کے کرنا ہے. آج کرونا کا مسئلہ ہے, آج سب نے مل کے اس کرونا کے خلاف جہاد کرنا ہے. مہینے 2 مہینے میں اس سے نکل جائیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بجٹ سیشن چل رہا ہے, میرے خیال میں اس کی اصل افادیت تب ہوگی جب یہ بجٹ سیشن, ہم بجٹ پاس ہونے سے کم از کم 2 مہینے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کریں. یہاں تمام ممبران سے ہم ان سے اوپینینز لیں, ان کے حلقے کے مسائل, جیسے ابھی ایک مولانا صاحب نے بات کی ہے, یہ ان کی بات اپوزیشن کے ممبر ہیں, لیکن ان کی بات ان کے علاقے کا لات تربت کی, اس علاقوں کی, بلوچستان کے عوام کی آواز ادھر پہنچی ہے. اب ہم پہ لازم ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں. اللہ ہم سے پوچھے گا
ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو آخری جی بس 2 منٹ دے دیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت محدود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی پرائیورٹیز درست کرنی ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب تقریباً ہر سپیچ میں نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, سب سے بڑے لیڈر ہیں. ہم نے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اسوہ حسنہ کو لے کے آنا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو بتانی ہوگی. مدینہ کی ریاست کا وہ کانسیپٹ جو 1450 سال پہلے آیا, جس کی ابتدا 1947 میں ہوئی, اس مدینہ کی ریاست کی بات آج اگر عمران خان صاحب کرتے ہیں, میں ہی سمجھتا ہوں ہم لاکھ کمزور سہی, ہم سب کی رسپانسبلٹی بشمول اپوزیشن بشمول علماء کرام کہ وہ بات جو آپ ممبر اور مسجد سے کرتے تھے, آج ملک کے وزیر اعظم کی زبان پر اللہ نے جاری کر دی کہ اس کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنائیں. آج یہاں پہ آئیں, ڈیبیٹ کریں اس ایوان میں. سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ یہ ہے, اس ملک کو اس نیٹ پہ چلانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا, مدنی ریاست کے لیے کیا کرنا ہوگا, انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. کیا آپ ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ایک ہلکے کا غریب آدمی انصاف کے لیے عدالت جا سکتا ہے, علاج کے لیے اسپتال جا سکتا ہے؟ کیا وہ تعلیم کے لیے سرکاری ادارے میں جا سکتا, جس کا بس چلتا ہے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالتا ہے, جس کا بس چلتا ہے اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں نہیں پرائیویٹ میں لے کے جاتا ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں مل کے سوچنا ہوگا. ہمیں واٹر پالیسی بنانی ہوگی, چارٹرز بنانے ہوں گے. واٹر پہ ایگریکلچر پہ زمیندار تباہ ہے. میں خود ایک ایگریکلچرسٹ ہوں. زمیندار تباہ ہے. صرف یہاں پہ بات ہو, زمیندار کے لیے کچھ کرنا ہوگا, کسان کے لیے کچھ کرنا ہوگا, مزدور کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کرنا ہوگا. اس بات پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں بھی لڑیں, لیکن اس کا ضرور سوچیں کہ آپس میں لڑتے لڑتے اس پاکستان کو اس جگہ پہ نہ پہنچا دیں جس سے پھر اٹھانے کے لیے آپ کے اور میرے بچوں کو ایک اور جدوجہد کرنی پڑے. اس وقت ہمارے پاس موقع موجود ہے. آئیں اس پاکستان کو مل کے مضبوط کریں. سیاسی اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں, سیاسی اختلاف کو اختلاف رکھیں. باقی پاکستان تب آگے جائے گا جب سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر مل کے آگے جائیں گے. اور تب تک ہمارا خواب پورا نہیں ہوتا جب تک وہ 80 سالہ بوڑھا جب وہاں بیٹھ کے وہ بزرگ علی گیلانی جب کہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, وہ جب پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا قاسم سوری صاحب کہ ہم پاکستان کا جھنڈا ہر صورت جس بھی طریقے سے اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں پاکستان کا سبز لاری پرچم انشاءاللہ لہرائیں گے نا انشاءاللہ. پاکستان کو تب تک قبر میں نہیں جائیں گے جب تک اس کو پاکستان کو وہ ملک نہ بنا دیں. آخری بات صرف 30-35 سیکنڈ. جو صوفی برکت صاحب اللہ کی مغفرت کرے, فیصل آباد میں ایک ملنگ آدمی جو کہتا تھا نا کہ میں جنگل میں بیٹھا ملنگ تو میں یاد آؤں گا, جو میں بات کرتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے جب پاکستان اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. آئے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور تو ہے, ہم اس کو انٹلیکچوئل, ٹیکنالوجیکل, آئیڈیولوجیکل سپر پاور بنائیں. اگر اسرائیل کر سکتا ہے, صرف 60-70 لاکھ کی آبادی ہے, پشاور سے کم آبادی ہے, ہم 22 کروڑ دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کون سی قوم ہے. ہم بتا سکتے ہیں. ان شعروں کے ساتھ جو میں نے پاکستان کی چوک میں ایک بوڑھی ماں کے لیے لکھے تھے, تھوڑے سے مجھے یاد رہ گئے, کمی بیشی جو ہے وہ اللہ معاف کرے. پاکستان بھی ہماری ماں ہے قاسم سوری صاحب, اس لیے اس پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جو بوڑھی ماں جو چوک پہ بیٹھی وہ سوال کری تھی, اس کے لیے میں نے لکھے کہ میرے دیش کی بوڑھی ماں, میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پہ بیٹھی تھکی تھکی سی. میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پہ بیٹھی تھکی تھکی سی. آنکھیں خالی, چہرہ پھیکا, رنگ اڑا اڑا سا. آتے جاتے لوگ کچھ جانے کچھ انجانے سے, آتے جاتے لوگ کچھ جانے کچھ انجانے سے. معاف کر او بڑھیا ایک بولا, دوجا چپ چاپ گزر گیا. کھڑی کی کھڑی رہ گئی میرے دیش کی بوڑھی ماں. کسی سے نہیں, مجھ سے اللہ پوچھے گا. 100 ناموں کے نیچے تمہیں کھڑا کر دیا, گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. تم نے میرے ملک کا 27 رمضان پہ بنے ہوئے ملک کے لیے کیا کیا جو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا تھا. آپس کی چھینا جپٹی کی,
آپس میں ایک دوسرے سے لان تان کیا یا دل جمی سے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا. پاکستان زندہ باد. بہت